ہاں کون سا؟ اچھا زندہ باد بولو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے. سب تیار ہو انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مجاہد کی طرح بولنا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد. بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت. بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے. بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. دین ہوا اس کا برباد. بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخر میں سب ہاتھ کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ ہاتھوں کو. میں تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاؤں گا. زندہ باد آپ نے کہنا ہے لیکن مجاہد کی طرح کہنا ہے. سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاک اللہ. دوسرا شیر کا دوسرا سب لوگ چاہتے ہیں اس کے نبی انشاءاللہ. ہاں مل کے بولو گے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ماں کی وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند خوب سندر چمک رہا تھا. دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا. میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا،
پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے فیس کو، چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں شش میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ خیر، زندگی باقی ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ বসেন বসেন দোয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ আখেরি দোয়া হবে मोहब्बत से मोहब्बत से। দাবি হলো जुल्म नहीं। محبت تو میرا سارا تیل نکال رہا ہے۔ মহব্বতের কারণে তো তেল বের হয়ে দিচ্ছে এত কষ্ট করে আসছেন আল্লাহু আকবার اچھا ٹھیک ہے، کون سا سبیلونا والا؟ عشق نبی وہ تو سنا تو دیا کیا، سبیلونا والا؟ سبیلونا یہ ہاں نام سبیلونا والا سنو گے؟ سبیلونا چلو الجہاد بولو گے؟ مجاہد کی طرح بولو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو گے؟ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلونا 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 الجہاد 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 الجہاد، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر سبیلنا 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 سبیلنا۔ آپ مائک بند، میرا بھی حضرت کا بھی، بغیر مائک کے نعرہ دیکھتے ان کی کتنی آواز ہے حضرت، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کے چیک کرتے ہیں، اب ان کی آواز چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت؟ আপনাদের আওয়াজ চেক করা হচ্ছে মাইক ছাড়া হুজুরে চেক করবেন আওয়াজ দেবেন আপনারা সবাই صحیح ہے، اوکے تیار ہو؟ سبیلنا 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 طریقنا طریقنا سبیلنا سبیلنا، میرے ہاتھ نیچے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر طریقنا 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 الجہاد 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 جزاک اللہ جزاک اللہ، دعا کرا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ শুকরিয়া সবাই বসেন শেষ ভালো সব ভালো কেউ উঠবেন না আখেরি দোয়া হবে দোয়ার আগে আমাদের অত্র মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি একটু সালামটা দেবেন শুধু এ ভাই খামোশ করে কেউ জানেন না দোয়া হবে এখনই। বলতেছি দোয়া মুখলাসা দোয়া মুসাফির দোয়া করে দিবেন জি সালাম আসসালামু আলাইকুম। আপনারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমাদের এই মাহফিলকে সম্মানিত করেছেন, এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو سمجھ آتی ہے کچھ تھوڑا تھوڑا آتا ہے. ہندوستان تو برابر میں تمہارے. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، جن میں آپ کے اس مدرسے کے محتمم صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا ریاض الکریم صاحب دامت برکاتہم فیوضہم، اور میرے بہت ہی پیارے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا غازی المحمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت حضرت صاحب کے بھتیجے مولانا عتیق الرحمن صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت واز محفل میں دعوت دی. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، رات بہت ہو گئی ہے. میں بس مختصر ٹائم، شارٹ ٹائم، آل فور ٹائم پہ میں بات ختم کروں گا. میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے ان طلباء کے سر میں پگڑی رکھی گئی. یہ مدرسے آپ کے علاقے میں قائم ہے.
ان مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے، اس کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ رب کائنات نے پورے روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نازل کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ رب کائنات نے 100 کے قریب صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ میں اس طرف اشارہ دیا، اور اس کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں نازل کر دی، تورات، زبور، انجیل۔ چوتھی قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن الکریم بولن۔ چوتھی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ رب کائنات نے تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا، صرف قرآن مجید کو رب کائنات نے کلام اللہ کہہ دیا۔ اس قرآن مجید کو چھونے کی شرط، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے رب کائنات نے ایک شرط رکھ دی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا مگر بغیر پاکی کے، لیکن اگر کوئی پاک ہو جائے اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ ان 3 کتاب کو، تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے ذالک التوراۃ، ذالک الزبور، ذالک الانجیل لا ریب فیہ نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو لو انزلنا ھذا التوراۃ، لو انزلنا ھذا الانجیل، لو انزلنا ھذا الزبور علی جبل لرأیت نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے انا نحن نزلنا التوراۃ، نزلنا الزبور، نزلنا الانجیل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الزَّبُورَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ نہیں کہا، مگر جب قرآن مجید کا نمبر آتا ہے رب کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر اپنی ساری چیزوں کو ایسا ذکر کر دیا کہ انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فہم اس قرآن پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، شش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کی قرآن کی سورۃ الفاتحہ اٹھا کر پڑھیے۔ پہلی آیت میں رب نے کیا تعریف کر دی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو، آسمان زمینوں کو، بر و بحر کو، آسمان پہاڑوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ دن کیسے ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے برادر سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، فادر سے مدر سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، ہسبینڈ وائف سے سون سے بھاگے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن رب کائنات آئے گا سارے فرشتے اسٹینڈ اپ ہو کر صف در صف کھڑے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس دن کسی کو بھی اس سے ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ رب سے میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ رب کائنات نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین
انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ جس پر آپ نے گفٹ کر دیے، انعام کر دیے، صدیقین کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، متقین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے مت بنائیے جن پر آپ ہائی پر ہوتے ہیں، راگ کرتے ہیں، رونگ وے پہ مت چلائیے۔ رب کائنات کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کی میننگ کسی بھی عالم، کسی بھی عابد، کسی بھی قطب، کسی بھی ابدال کو اس کا میننگ نہیں پتا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام سرخسی، امام ظفر، علامہ سیوطی، شبیر احمد عثمانی سمیت سارے مفسرین قرآن کی یہاں پر آ کر علم ختم ہو گیا۔ اس کا میننگ صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کون سے مہینے منتھ میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے کہہ دیا اس کو رمضان کے مہینے پہ نازل کر دیا۔ کون سی نائٹ کو، کون سی رات کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے پڑھنا ہے۔ اس میں حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کے بارے میں سارے فریضے رب کائنات نے قرآن میں رکھ دیے۔ اس کی یاد کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی تلاوت جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام کرتے، سامنے سے کفار مشرکین ان پر حملہ کرتے، مگر صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو یاد کرا، اس کے لفظ کو یاد کرا، اس کی حفاظت کری، سینوں پر بسا لیا۔ اس قرآن کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ۔ ভাই বসি একদম মুখতাসার করে হযরত পরে নাশিদ গাবেন একটু পরে ইনশাআল্লাহ, মুখতাসার আন্দাজে কথা বলেই নাশিদ গাবেন ইনশাআল্লাহ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ دین اسلام ہم تک بہت ایزلی پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ آج مسجد مدرسے ہیں، سارے علماء کرام ہیں، بڑی آسان طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر یہ اتنا ایزی نہیں تھا۔ اس ساری کی دین اسلام کے پیچھے صحابہ کرام کی ساری قربانیاں، ان کے سارے جیون لائف سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسجدیں بنانا آسان ہے، آج قرآن مجید پڑھنا آسان ہے، آج نماز پڑھنا آسان ہے، آج کلمہ حق بلند کرنا آسان ہے، مگر یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کی سرزمین پر
قرآن مجید پڑھنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر کلمہ حق بلند کرنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر نماز پڑھنا بھی جرم تھا، مگر ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا کر نمازیں ادا کری، قرآن کی تلاوت کری، مسجدیں بنائی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات مختصر یہ ہے کہ آج اگر میں نے اور آپ نے ان مدرسے والوں کا، ان علماء کا ساتھ نہیں دیا تو اس دین مدرسے کا، قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনারা মিলে যদি ইনশাআল্লাহ সবাই সহযোগিতা করি, মাদ্রাসা এবং কোরআনের কেউ নোকসান করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। اور جب ہم اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، مدرسے میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، ہمارا فائدہ، ہمارا لابھ ہے اس میں۔ আমরা যখন কোরআন শরীফ পড়ব, মসজিদ মাদ্রাসা আসবে, আমাদের ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں اسی طرح مل جل کر چلنا ہے، আমরা এইভাবে মিলজুল করে চলবো ইনশাআল্লাহ। ایک بن کے چلنا ہے، جس طرح صحابہ کرام آپ نے دیکھا وہ لوگ ایک بن کر چلے، مسلمان ایک بازو ہوئے، سارے عالم اسلام پر دین اسلام پھیل گیا۔ আমরা সবাই মিলজুল করব, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মিলজুল করে চলছেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমরা মুসলমানরা মিলজুল হয়ে চলবো ইনশাআল্লাহ। میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن پہ رکھیے گا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک طاقت بن کر، ایک ہاتھ بن کر، ایک بازو بن کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرنا ہے کہ انشاءاللہ جس دن میں اور آپ ساری روئے زمین کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری زمینوں پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ اونچا ہوگا، سارے ناستک کا مقابلہ مسلمان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کی طاقت کو سمجھیے، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیے، علماء کے مقام و مرتبے کو سمجھیے۔ آج اگر ہمارے اس علاقے میں مدرسے ہیں، ہمارے اس علاقے میں علماء ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدرسہ ہے، مسجد ہے، قرآن ہے، طلبہ ہے، حافظ ہے، تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے۔ যে জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা ওলামা তোলাবা হয়, সে জায়গায় মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। یہاں پر اللہ کی رحمت نہ، اگر ہم دین اسلام سے دور رہیں گے، میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، میں بس شیش لاش کی طرف آ رہا ہوں، سب سے پتم ہم نے نماز کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নামাজ পড়ব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے، جس اللہ نے ہمیں آنکھ دی، آئیس چوک، آپ چوک بولتے ہیں نا، کان دیا، منہ دیا، ہاتھ دی، نماز دیا، پیر دیا، سب کچھ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ سب دینے والا اللہ ہے، مگر میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ نے کان دیا، ہم اس کان سے اذان سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے۔ جس اللہ نے ہمیں پیر دیے، ان پیروں سے ہم بازار شادی میں جاتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دن سب نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، جوانی دی، زبان دیا، کان دیا، پیر دیے، اگر آج میں اور آپ مر گئے، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھائیں گے جو ہم سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے اس دین اسلام کے خاطر طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے تھے، میں نے اس دین اسلام کے لیے حسد جلا بیچ کے
टुकड़े कर दिए गए थे। मेरे इस दीन इस्लाम के लिए बिलाल हबशी को तप्पी पर लिटाया गया था। मेरे इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत हमजा का कलेजा काट दिया गया था। मेरे इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा, कोई आंसर नहीं रहेगा। इसलिए आज से, अभी से रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब मदरसों में आएंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। शेष कथा बस, शेष कथा शेष ये है, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये मौजू खत्म नबूवत का है। इसका मौजू है खत्म नबूवत का। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी है, लास्ट प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंगला में कहते हैं शेष नबी। क्या कहते हैं? नबीर परे नबीर परे नबीर परे। इसको खत्म नबूवत कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म नबूवत। मेरे प्यारे भाइयों, आपको मालूम है कि मेरे आपके नबी, रब के कुरान ने कह दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ने उनको सारे जहां पर रहमत बनाकर भेजा। मेरे प्यारे भाइयों, खत्म नबूवत की सजा मेरे प्यारे महबूब ने ये रखी कि उस जमाने में एक नास्तिक जिसका नाम था असवद अंसी, उसने नबूवत का दावा करा। मेरे नबी ने हजरत फेरोज को कैप्टन बनाकर सारी टीम को रवाना कर दिया। हजरत फेरोज ने उस नास्तिक की गर्दन काट दी। मेरे नबी ने फरमाया, क़द फ़ाज़ा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, खत्म नबूवत पर फैसला मेरे नबी अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में करके चले गए। याद रखना मुसलमानों, खत्म नबूवत पर अगर कोई बकबक करेगा, अगर कोई नबी का दावा करेगा, अगर कोई मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा, ऐसे मलऊन की, ऐसे नास्तिक की गर्दन काट के रख देना। ये फैसला मेरे नबी का है। आजकल एक फितना, एक नेटवर्क जिसका नाम है कादियानी। मुसलमान ना काफिर, मुसलमान ना काफिर। जरा मुजाहिद की तरह बोलो, मुसलमान ना काफिर, मुसलमान, मुसलमान ना काफिर। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी कंपनी है परान, शिजान, आरिफल, टेस्टी ट्रीट, ऑल टाइम। हमने इनकी सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनको बांग्ला में बताएं। जी जी, কাদিয়ানিদের যে প্রোডাক্ট আছে, প্রাণ আছে, জিসান আছে, আরিফল আছে, অল টাইম, এই সমস্ত পণ্য হলো কাদিয়ানিদের। কাদিয়ানিরা কি বলেন? কাফের। গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে বলেন কাফের। সে নবী দাবি করেছিল, এই বদমাইশ আপনার পায়খানায় পড়ে মারা গেছে। একই কাদিয়ানি কি বলেন? কাফের। কাদিয়ানিদের যে পণ্য আছে, প্রাণ আছে, আরিফেল আছে, অল টাইম আছে, সিজান আছে, এই পণ্যগুলো আমরা বয়কট করব ইনশাআল্লাহ। আর ইনশাআল্লাহ হাত তুলে দেখাই, सब बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह, सब बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह। गजल कौन सी? जी